أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور کہا بادشاہ نے بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر. یہ وہ اپنے درباریوں سے بات کر رہا ہے جو اس کے وزراء ہیں، جو حکومت کے مین سرکردہ لوگ ہیں، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، جن کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی کمزور گائے، وہ کھا رہی ہیں موٹی گایوں کو. ویسے تو مطلب پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہوتا، گائے جو ہے وہ سبزی خور ہے، گوشت خور نہیں ہے. تو خواب میں اس طرح کی جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ بات پہنچائی جا سکے. اور وہاں مصر کی ٹریڈیشن میں گائے کو سال سے تشبیہ دی جاتی تھی، ایئرز سے. اتنا ان کو پتا تھا کہ گائے جو ہے یہ ایکویلنٹ ہے سال کے، ایک سمبل کے طور پر. لیکن اس میں سے اب رزلٹ نکالنا وہ نہیں نکال سکے. ایک یہ چیز دیکھی، اور 7 میں نے دیکھی ہیں بالیاں گندم کی ہری بھری، اور اس کے ساتھ دوسری دیکھی ہیں 7 خشک. اے میرے درباریوں، مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دو، فتویٰ دو اس معاملے میں، اپنا اوپینین دو جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. تو ظاہر قرآن نے تو مختصر ذکر کرنا تھا. وہاں پہ جو تعبیر بتانے والے تھے باقاعدہ ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں. ان سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو جب کچھ نکل نہیں رہا ہو تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے جو انہوں نے کی. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. یہ پریشان خواب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس قسم کے جو پریشان خواب ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ان کی تعبیر ہم آپ کو کہاں سے بتائیں. یعنی اس میں بھی انہوں نے قصوروار بادشاہ کو ہی ٹھہرایا کہ بھئی خواب ہی ایسا اوٹ پٹانگ ہے، خواب ہو جس میں سے کوئی رزلٹ نکلتا ہو تو آپ کو ضرور بتائیں. یہ آپ کے پریشان خواب ہے. لیکن بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے، اور ویسے بھی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہی نومینیٹ ہوتا ہے اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے. اس قسم کے خواب پبلک میں سے تو کسی کو نہیں آنے تھے، تو بادشاہ کے خواب تو ہلکے نہیں ہوتے. تو اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. اب جیسے ہی خواب کا ذکر آیا تو وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ عنقریب تو چھوٹ جائے گا اور اپنے منصب کے اوپر بحال ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو تو شراب پلائے گا، اسے فوراً یہ کلک کر گیا کہ بادشاہ اس معاملے میں ضد کر رہے کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے بتائی جائے، اور کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اسے یاد آ گیا وہ 10 سال پرانی بات کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور میرے ایک ساتھی نے، اور وہ منون تعبیر پوری ہوئی تھی. تو اسے یہ بات کلک کر گئی، وہ یادداشت اس کی واپس آ گئی. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تو اس وقت وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک تو سولی چڑھ گیا تھا، دوسرا جو نجات پا گیا تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کے درباریوں میں تھا، تو اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اتنے عرصہ گزرنے کے بعد. تو اس نے بادشاہ سے کہا میں آپ کو اس کی تعویل اور تعبیر بتاتا ہوں
اگر آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں. ظاہر بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو قیدیوں سے نہیں ملا جا سکتا تھا. وہ تو ایک سمجھ لے مجرم کی حیثیت سے انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا, تو اسپیشل اس کے لیے آپ سمجھ لیں ان کو اجازت لینی پڑی. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے یوسف, اے سچے یوسف. سچا اس لیے کہا, صدیق اس لیے کہا کہ ان کی بتائی ہوئی تعبیر سچی ثابت ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی. ہمیں آپ بتائیے, فتویٰ دیجئے. اچھا, یہ فتوے کا لفظ بھی عربی سے ہی آیا ہوا ہے نا. 7 گایوں کے بارے میں جو کہ موٹی تازی ہیں, جن کو کھا رہی ہیں. 7 دبلی پتلی کمزور گائے ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. یعنی موٹی کھا رہی ہوتی تو سمجھ آتی ہے کمزور گائے موٹی کو کیوں کھا رہی ہے. اور 7 خوشے ہیں سرسبز, اور 7 خوشے ہیں جو کہ خشک ہیں. بس آپ جلدی سے اب اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور وہ آپ کے علم سے متعلق جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نوازا ہے. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سالوں تک تم خوب کاشتکاری کرو گے. دب کے, یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, دب کے, تو یہ دعبا عربی کے اندر خوب کاشتکاری کرو گے. یعنی وہ جو موٹی تازی گائے جو تم نے دیکھی ہے نا, وہ سال کا تو وہاں پہ ٹریڈیشن تھی کہ اس سے مراد سال ہے. اس سے مراد اب یہ ہے کہ 7 سال خوب کاشتکاری کے ابھی ہوں گے, بارشیں بھی ہوں گی, دریائے نیل میں بھی پانی آئے گا, سب کچھ ہوگا. تو جو تم کھیتی کاٹو گندم, تو وہ جو دانے ہیں ان کو ان کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے, علیحدہ نہیں کرنا, کیونکہ علیحدہ کریں گے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہیومیڈیٹی کا پیریڈ آتا ہے. تو گندم کو سٹور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ گندم کو سٹور کرنا ہے, اور دیکھیں 7 سال کے لیے سٹور ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو دانوں کو بالیوں سے الگ نہ کریں. باقی بھی آپ دیکھیں اتنے لمبے سپین کے لیے نہیں, لیکن اچھے خاصے سپین کے لیے باقی جو فروٹ ہے وہ بھی اچھی حالت میں رہتے ہیں. آپ تربوز 5-6 دن کے لیے بھی رکھ دیں وہ خراب نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی اسے کاٹتے ہیں تو آپ فریزر کے بغیر اسے رکھ نہیں سکتے, گرمیوں میں فوراً خراب ہو جاتا ہے. یعنی اس کی وہ کھال ایسی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے. تو گندم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ سال ہر سال تک اگر وہ سٹوں سے دانے الگ نہ کیے جائیں تو وہ سٹور رہتے ہیں, وہ خراب نہیں ہوتے. تو یہ تم نے کرنا ہے کہ جو اگاؤ گے اس کو سٹور کرو گے. ہاں, سوائے اس کے جو تم تھوڑا بہت اس میں سے کھا لو گے, زیادہ سی فصل اگانی ہے اور اس کو سٹور کر لینا ہے. ہاں, ساتھ ساتھ جو کھاتے جاؤ, ظاہر ہے ہر سال آپ نے اپنے تو سال کے دانے تو رکھنے ہیں نا, اس سے زیادہ جو ہے ہر سال اتنے سٹور کر لو کہ وہ 1 سال کے لیے کافی ہو جائے, اور یوں 7 سالوں تک گندم کو تم نے سٹور کرنا ہے. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے, قحط سالی جن کے اندر ہوگی 7 سال, اور اس میں پھر تم کھاؤ گے جو تم نے وہ 7 سال ذخیرہ کیا ہوگا. یعنی وہ جو خشک سالی کے سال تھے وہ کمزور گائے تھی جو اس سے پہلے والے خوشحالی کے موٹے تازے جو سال تھے, موٹی تازی گائے, ان کو وہ کھا رہی تھی.
تو پھر تم اس میں سے کھا لو گے جو تم نے سٹور کیا ہوگا، سوائے اس کے جو تم نے اس میں سے محفوظ کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ سارا بھی نہیں کھا لینا، کچھ نہ کچھ تو سٹور کرنا ہے بیج بونے کے لیے. تو ایک دن آئے گا کہ یہ 7 سال بھی قحط سالی کے ختم ہو جائیں گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسے گی، اور اس میں سے تم اپنے پھلوں کا رس بھی نچوڑو گے، یعنی فروٹ بھی اگاؤ گے. 7 سال تکلیف کے آئیں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ 14 سال والا معاملہ ہو گیا. یہ بھی ان کی زندگی میں ایڈ ہوئے ہیں. 7 سال تک تو معاملہ سیدھے رہے، اس کے اگلے 7 سالوں کے اندر قحط سالی ہوئی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ان کے پاس آئے ہیں. تو یہ 7 سال بھی آپ ایڈ کریں جدائی کے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ فوراً اس کو میرے پاس لے کے آؤ، یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے. تو پس جب رسول آیا ان کے پاس، رسول یہاں قاصد کے معنوں میں ہے، یعنی وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے پہنچا. تو اب ہونا تو چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام فوراً کہتے کہ ٹھیک ہے میری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے تو میں نکلوں یہاں سے. لیکن یوسف علیہ السلام کی غیرت کس لیول کی تھی. انہوں نے کہا اس طرح نہیں، مجھے باعزت بری کیا جائے. جو میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر میری زندگی کے 10 سال مجھ سے چھینے گئے. تو انہوں نے بادشاہ کے قاصد کو بھی واپس کر دیا کہ میں اس رہائی کے اوپر ایگری نہیں ہوں جب تک کہ مجھے کلیئر نہ کیا جائے ان عورتوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا برائی کے اوپر. برائی کا راستہ تو وہ اختیار کر رہی تھی اور جیل مجھے کاٹنی پڑی. اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے اوپر رحم کرے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو بادشاہ کے قاصد کی بات ایکسپٹ کر لیتا. یہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک عاجزی کا اظہار کیا اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ یوسف علیہ السلام اس قدر غیرت مند تھے کہ جو ان کا جائز حق تھا اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا تا وقت کہ انہیں اس مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے. تو یہ بہت بڑے تعریفی کلمات ہیں نبی علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو جب وہ قاصد آیا تو انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس. یہ دیکھ لیں یہ ربک کا ورڈ پھر آیا ہے بادشاہ کے لیے، یعنی رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ جائز ہے. اور بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے اگینسٹ میرے ساتھ جو ظلم ہوا یہ سارے کا سارا مقدمہ کلیئر کیا جائے. اور بے شک میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تو بادشاہ نے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا، بہلانے کی ورگلانے کی کوشش کی تھی، اپنے نفس کی
برائی کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے علم میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ ان کے اندر کوئی برائی کا ارادہ ہو، مراد یہ کہ یہ ساری غلطی ہماری تھی، ہم نے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں دیکھی۔ اصل جو بیچ میں کلپرٹ تھی، جو مین آپ سمجھ لیں کرتی دھرتی تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، جو بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر تھا، اس کی بیوی۔ کہا عزیز مصر کی عورت نے، اس کا نام جو ہے وہ تورات کے اندر زلیخا آیا ہے، قرآن میں اس کا نام رپورٹ نہیں ہوا، اور پھر اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اور وہی انہوں نے اس فلم میں بھی فلمایا ہوا ہے۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا، وہ تو قرآن میں رپورٹ ہونا چاہیے تھا۔ اگر باقی معجزات رپورٹ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر اس عورت کی برائی سے بچا لیا، تو یہ تو اس سے بڑی بات تھی کہ اس عورت کو اس قسم کا سکینڈل چلا کے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا توبہ کرنے کے سبب۔ تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ کہانی ہے۔ اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت حق آشکار ہو چکا ہے، ظاہر ہے باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا، تو یہ اکیلی تو کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ انہوں نے اسے جھوٹا کہنا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ واقعی اب معاملہ چونکہ میری برائی کا کھل چکا ہے، تو میں بھی اب آشکار کر دیتی ہوں اس معاملے میں۔ یہ میں ہی تھی جس نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے مطلب کی خاطر، اور بے شک وہ تو ضرور سچوں میں ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے سارے کا سارا معاملہ کیا کہ ان عورتوں کا مقدمہ ابھی کلیئر کیا بادشاہ کے دربار میں، تاکہ جان لے وہ کون جو عزیز مصر تھا، جس نے میری پرورش کی، اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں کیا، اور یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میں اپنے نفس کو قطعاً نہیں کہتا کہ وہ کسی اعتبار سے بریء ذمہ ہو سکتا ہے، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، بے شک سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، اس کے سوا کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ جب تک وہ رحم نہ فرمائے کوئی بھی اپنے نفس کی برائی سے بچ نہیں سکتا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ ان کو، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس، میں انہیں اپنے خاص ذات کے لیے چن لوں گا، یعنی میں ایک خاص وزیر انہیں بنا لوں گا، اپنا ایک مشیر بنا لوں گا۔ بس جب انہوں نے ان سے گفتگو کی، اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ بڑا یعنی مطمئن ہوا۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک تو غائبانہ تعارف تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، اور یہ ہماری حکومت کے دوام کے لیے ایک بہترین انسان ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے ہاں محترم ہیں، قابل اعتماد امانت دار انسان ہے ہمارے، یعنی اس دربار کے اہم ترین بندے ہیں۔
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں، یعنی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ گندمی خزانہ ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، لیکن آج بھی اگر ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دنیا میں خزانے تو انہی کے پاس ہیں جن کی زمین اگاتی ہے، جہاں پہ بھیڑ بکریاں گائے بھینس زندہ رہ سکتی ہیں، وہی علاقے بچیں گے، باقی تو نہیں بچ سکتے. تو اس زمانے میں مال مویشی، آج بھی ہمارے پنجاب میں مال بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے، یہ مال ہے. کھیتی باڑی، یہ جتنے خزانے ہیں حکومت کے، ان کے اوپر مجھے آپ مقرر کر دیں. بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان معاملات میں میں علم رکھنے والا ہوں، ماہر ہوں ان سارے کاموں کا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی طور پہ، یہ سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک فینامنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے، ورنہ مصر جو اتنی سویلائزڈ لوگ تھے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے لیے گندم کو سٹور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دے دیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس سیکنڈ پوسٹ ہے تو سارا کچھ اختیار اس کے پاس آ جانا تھا. وہ جہاں چاہے وہ رہ سکتے تھے زمین میں، اور ہم اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں.